اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یحیی ویمیت وهو حی لا يموت یمیت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس فعال لما يريد لا يحویہ مکان ولا يشتمل عليه زمان قدیم بلا ابتداء ودائم بلا انتہاء الاول بلا بداية والآخر بلا نهاية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ موت سے پاک، زمان و مکان سے پاک، شکل و صورت سے پاک، ضرورت اور حاجت سے پاک، لا یحویہ مکان، اتنی بڑی ذات ہے جگہ کا محتاج نہیں۔ جگہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، خالق مخلوق میں سماتا نہیں۔ لا یشتمل علیہ زمان، وقت کی ڈوریوں میں ہمیں باندھا، خود ہر قسم کے وقت کے پیمانوں سے پاک ہے۔ وَخْلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہمیں جوڑا جوڑا بنایا، خود واحد اور احد ہے، ہر قسم کی شراکت شرکت سے پاک ہے۔ واحد جس کا شریک نہ ہو، احد جس کا مثل نہ ہو، جس جیسا کوئی تصور میں نہ آ سکے نہ سما سکے، سب کو بنائے، بننے سے پاک، سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، سب کے جوڑے بنائے، خود وحدہ لا شریک ہے، جوڑے سے پاک ہے، سب کو موت کی نیند سلاتا ہے، خود مرنے سے پاک ہے۔ بھائیو، کل من علیہا فان، سب کے لیے فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک میاں خادم حسین کی موت، ایک دن طارق جمیل کی موت بھی ہوگی، اس سارے مجمع کی موت ہوگی، ایک کو موت اچک رہی۔ ایک موت اس کائنات کی ہے، جب ایک اجتماعی جھٹکا آئے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ اب اللہ پوری کائنات کی موت ہمیں دکھا رہا ہے۔ اذا الشمس كورت، سورج مر گیا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے مر گئے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ مر گئے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور مر گئے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور مر گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر مر گئے۔ اللہ موت کو پھیلا رہا ہے،
اذا السماء انشقت، آسمان کی موت، وانشق القمر، چاند کی موت، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستاروں کی موت. ساری کائنات ایک دن اللہ نے رکھا ہے جب اس پوری کائنات کو ایک دھماکے کے ساتھ توڑے گا. اس ساری زمین کے انسان، بادشاہ، فقیر، سب کو موت کی وادی میں سلائے گا. پھر موت کا فرشتہ پہلے آسمان کو صاف کرے گا، پھر دوسرے آسمان، آج فرشتے بھی مر رہے ہیں، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کی موت. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا عرش کے فرشتے اور جبریل، میکائیل اور اسرافیل اور یہ تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت دے دو. سب سے پہلے جن فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا وہ جبریل، پھر میکائیل، اس کے بعد باقی. تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا ایموت جبریل و میکائیل، یا اللہ جبریل نے بھی مارنا ہی، میکائیل نے بھی مارنا ہی، سفارش یا اللہ ان کو بچا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی. خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے فنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. جبریل یہ پڑھا ہوا ہے، میکائیل یہ پڑھا ہوا ہے. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہیں گے اللہ عرش کے فرشتے 4، اسرافیل جو سور پھونک رہا ہے، اور تیرا یہ غلام. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتے مر جائیں دھڑا. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ ایک اسرافیل اور ایک تیرا یہ غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، اسرافیل مر جائے تو سور اس کے ہاتھ سے جو پھونک رہا ہے وہ گرے گا نہیں بلکہ ایسے اڑے گا اور اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ایسے لگ جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا کہ کون باقی؟ تو اب اسرائیل کو پتہ چلے گا کہ ہوں میری واری آ گئی. کہے گا یا اللہ تیرا یہ غلام باقی ہے. ساری کائنات کے جاندار انسان، فرشتے، جنات کو موت کی وادی میں دھکیلنے والا وہ تو اللہ ہے، یہ ذریعہ ہے. تو وہ تنہا ہے، اوپر اللہ ہے. تو اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی ہوں، پر تو باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مُتْ فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقٍ، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق. تو ملک الموت ایسی چیخ مارے گا مرتے ہوئے کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ تو پہلے پھٹ چکے ہیں. سب موت. اب اللہ کا اعلان سنو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان لی شریکن فلیت، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، کدھر ہے؟ پھر دوسری دفعہ من کان لی شریکن فلیت، کوئی میرا شریک ہے سامنے آؤ. پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکن فلیت، کوئی میرا شریک ہے سامنے آؤ. پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز جبار متکبر. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر؟ بادشاہ کدھر؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ طاقت کے نشے میں ظلم ڈھانے والے کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر سے چلنے والے کدھر ہیں؟ تو پھر اللہ خود کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اگلے تو سارے موئے پہن جواب کس دے منا ہے.
پھر اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے شہنشاہ اللہ کی بادشاہی۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا، میں نے دنیا بنائی کچھ نہ تھی، بنائی مٹا دی، وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا، اور میں ہی اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اللہ کے سوا موت ہی موت ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی کے لیے گنجائش ہوتی تو ایک ہستی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کو بھی اللہ نے کہا کہ زندگی آپ جتنی لینا چاہیں لے لیں، کوئی پابندی نہیں۔ 63 سال، 12 ربیع الاول، 7 جون 633، کوئی پابندی کوئی نہیں۔ عیش ما شئت، میرے محبوب آپ کو جتنی زندگی چاہیے آپ لے لیں، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، لیکن موت آپ کے لیے بھی ہے۔ موت سے پاک صرف آپ کا رب ہے۔ ایک میری آپ کی موت ہے، آتا ہے فرشتہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ایک موت میں آپ کو اللہ کے نبی کی سنا تو جو کائنات کی پہلی اور آخری، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا امر آتا ہے پیچھے نہیں جاتا، ٹلتا نہیں۔ لا تستقدمون ساعتا ولا تستاخرون، نہ آگے نہ پیچھے، ایک وقت مقرر، اس پر بادشاہ کو بھی مرنا ہے، امیر، غریب، ایم پی اے، ایم این اے، صدر، وزیر، سب موت کی وادی میں جا کر مٹی ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی ہر عزت، ہر دولت، ہر شہرت، ہر اقتدار، ہر صدارت، وزارت کا آخری انجام چند مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھود کے دیکھو، مٹی کی ایک ڈھیری پڑی ہوگی قبر کے اندر۔ وہ دنیا کا چنگیز خان ہو، سکندر دارا ہو، وہ تیمور محمود غزنوی ہو جنہوں نے دنیا ہلا دی، میرے رب کی قسم چند مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ ایم پی ایم این تو ہیں ہی چھوٹے چھوٹے نند پلے کیے۔ آپ کی آمد بھی عجیب تھی، آپ کا جانا بھی عجیب تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول ہے، آپ کی دائی شفا بنت عمر، اس کے ہاتھوں سینکڑوں ہزاروں بچے پیدا ہوئے۔ آج حضرت آمنہ کی گود بھی بھر رہی ہے۔ تو جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے۔ بچے کی آمد ہے، کوئی چراغ تو نہیں جلا جو کمرہ روشن ہو گیا، اور ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو آنول گندگی لے کر نکلتا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ سے نکلے پاک صاف خوشبودار دھلے ہوئے۔ آپ کو باہر غسل نہیں دیا گیا، اللہ نے اپنے قدرت کے ساتھ ماں کے پیٹ سے نہلا کے باہر بھیجا۔ بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، آپ ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے باہر آئے۔ آپ کا ختنہ نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے۔ بچے کی ماں کی ایک رگ آنت اور بچے کی ناف جڑی ہوتی ہے، اس کو باہر آ کے کاٹا جاتا ہے۔ آپ جب باہر تشریف لائے تو آپ کی ناف اللہ کے غیبی نظام سے ماں کی آنت سے جدا ہو کے باہر آئے ہیں۔ خوشبو دھلے ہوئے، ختنہ ہوا ہے، ناف جدا ہے۔ یہ پہلی حیرت تھی دائی کے لیے کہ ایک ہی بڑی، یہ کیوں جا بچہ ہے؟ ماں کو بھی دکھایا، ماں کے پہلو میں لٹایا۔ اس لٹانے میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ۔ آپ یوں سیدھے لیٹے، دائی پیچھے ہٹی ہے، آپ نے کروٹ بدلی اور فل سجدے میں چلے۔ گوڈے چاہے گوڈے چاہتے، ہاتھ ٹیک تے، متھا زمین تے، بستر تے سٹے آئے، لمبا سجدہ کیا، لمبا۔
امت کو پیغام دیا نماز لے کے آؤں گا، چھوڑنا نہیں۔ 90% نماز چھڑ گئی ہے امت، 90%۔ آتے ہی سجدہ کیا، پیغام دیا کہ گل تو میری توڑی 40 سال بعد ہوئے گی، لیکن پہلا پیغام ہے کہ سجدہ نہ چھڑے آجائے۔ اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخری بات فرمائی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑو، یہ میرا آخری پیغام ہے، نماز نہ چھوڑنا۔ سارا پاکستان پھر لیا چپا چپا، 90% نماز چھوڑ چکے۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، سینہ ایسے تان کے اوپر ہوئے، پورے مضبوط ہاتھ جیسے ہوتے ہیں، اس ہاتھ پہ ٹیک لگائی نہیں، اور اس ہاتھ کو اوپر کیا اور انگلی کا اشارہ ایسے کیا تو چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ اور آپ اس کے بعد زمین پہ گر کے وہی معصوم بچے آدھے گھنٹے کی عمر والے۔ لہذا ماں اور دائی دونوں پریشان، یہ کیا چکر ہے؟ ان کو تو نہیں پتا کہ دو جہان کے سردار آ چکے، وجہ کائنات تشریف لا چکے۔ ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا کہ میں ہے کی ویکھاں تھا صحیح، گود میں لینا تھا کہ گھر کی چھت ایسے پھٹی، انفرجت فیہا فرجت، اور ایک دم اندر دھند آ گئی، دھند بادل سے زیادہ گہری ہوتی ہے، 2 فٹ شے نظر نہیں آتی، پورے کمرے میں دھند چھا گئی۔ غمامت، غمام، سحاب، بادل، غمام، دھند، اور اتنی گہری ہو گئی کہ گود میں بچہ نظر نہیں آ رہا، اور اس دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته۔ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا پھرا دو اور پوری دنیا کو بتا دو، اسے پہچانو، یہ ہیں رہبر، ان کے پیچھے چلو، یہ ہیں ہادی، ان کا اتباع کرو، ان کی سنت کے رنگ میں رنگو، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والا اللہ تک پہنچے گا، باقی سب گم ہو جائیں گے۔ اعلان، اگلا اعلان تھا، اور اسے آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، ایوب کا دل دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی عصمت پاک دامنی دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، اور تمام نبیوں کو جو دیا سارے کا سارا اس بچے کو دے دو۔ آدھے گھنٹے میں 1,24,000 نبیوں کا سینے میں اتارا، پھر 63 سال اس میں پرواز ہے۔ کون جانے ہمارے نبی کی پرواز کو اللہ کے سوا، کہ کیا مقام ہے، کیا ہستی ہے۔ یہ میرے نبی کی آمد سب سے جدا، سب سے منفرد۔ بنو سعد کی عورتیں آتی ہیں اور آپ کو یتیم چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اللہ پہ عمر احسانوں کے لبڑائیں۔ حلیمہ بھی آتی ہے، دیر سے آتی ہے، وہ بھی یتیم چھوڑ کے چلی جاتی ہے، لیکن مکے کے سارے بچے قبیلے کی عورتیں لے جا چکی ہیں، تو خامد کہتے ہیں ویلی نہ جا، اسے یتیم نو لیلہ برکت ہو سی۔ جو ہی آپ کو گود میں لیتی ہیں تو آپ چھاتیاں دودھ سے بھر جاتی ہیں، حالانکہ خشک چھاتیاں۔ رات ہو گئی تھی، خیمے میں آتی ہیں تو خامد سے کہتی ہیں چلو کوئی ڈاچی دا دودھ ویک 2-4 قطرے نکل آمن،
قحط کا زمانہ تھا، نہ جانور میں دودھ تھا نہ زمین پہ گھاس تھا. وہ کہنے لگی کوئی کوشش کر میں 2-4 قطرے ہی نکل رہا تو میں پی لواں، تو تم بھی 2-4 گھٹ پی لے. جب وہ گئے اور اونٹنی کے تھنوں کو ٹٹولا تو وہ مشک بن کے نیچے لٹک چکے تھے اور پورا گڑوا بھر لیا پورا. حلیمہ کہنے لگی ایک تو لے آئے ڈاچی دے تھوڑا تو اس میں تو ایک قطرہ نہیں تھا. پھر دونوں کہنے لگے لگتا ہے یہ بچہ کوئی نصیب والا ہے. صبح جب روانہ ہونے لگی ہیں تو ڈاچی پہ سامان تھا اور گدھے پہ سوار تھی. تو جب آپ کو لے کر گود میں گدھے پہ سوار ہوئی ہیں تو اس نے ایک دم رخ بدلا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے زمین پہ سجدہ کیا. پھر سر اٹھایا آسمان کی طرف، پھر زمین پہ سجدہ کیا، پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا، پھر زمین پہ سجدہ کیا. اس نادان جانور گدھے کو بھی پتا ہے کہ 2 جہان کے سردار میرے اوپر آ چکے. اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ میرے نبی کی آمد کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کو بتایا. ایسے میرے نبی کا جانا بھی عجیب ہے. 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ پڑھایا ہے. اس کے ساتھ قبرستان گئے ہیں. واپسی پہ سر درد کی چوٹ پڑی اور گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہو گیا اور تیز ہو گیا. بخار تیز ہوتا جا رہا ہے، اتر نہیں رہا. آپ کی تمنا ہے بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزارا، لیکن انصاف کی وجہ سے زبان سے نہیں کہہ رہے. تو یہ پوچھتے ہیں کل کس کی باری ہے؟ جی کل ام سلمہ کی باری ہے، وہاں چلے. کل کس کی باری ہے؟ کہ جی ام حبیبہ کی باری. وہاں چلے. کل کس کی باری ہے؟ کہ جی میمونہ کی باری. جب 3 دن ایسا ہوا اور حضرت میمونہ کے گھر میں بھی آپ نے پوچھا کل کس کی باری ہے، تو بیگمات نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا لگتا ہے اللہ کے نبی بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ آپ بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزاریں، جب اللہ صحت دے دے پھر اپنی ترتیب کو جاری فرمائیں. تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور حضرت عباس اور علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ پیر کے دن حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو گئے. آپ کے جانے میں 5 دن باقی ہیں. 5 دن. تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنووں کے پانی کا غسل دلاؤ. 7 کنووں سے پانی لایا گیا. حضرت عائشہ کے گھر میں ٹب کوئی نہیں تھا. حضرت حفظہ کے گھر سے بڑا ٹب منگوایا. آپ اس میں تشریف فرما ہوئے اور 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا. تھوڑا بخار کم ہوا تو آپ نے پٹی باندھی سر درد کی شدت کی وجہ سے کس، اور پھر اس کے بعد حضرت علی اور حضرت عباس کا سہارا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے. ان میری گل غور نال سنے ہیں. ہاں کہنے والا کون ہے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. کہنے والا کون ہے؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کہنے والا کون ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ کہنے والی کون ہستی ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك.
یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ والسراجا منیرا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ میرا رب خود اپنے حبیب کا کیسے ثناخواں بنا ہوا ہے، ترجمہ کیے بغیر میں آیات سنا رہا ہوں۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ میں نے رات بھی بتایا وہاں دیپال پر لقد جاءكم رسول من انفسكم، ہم پڑھتے ہیں، افریقہ والے پڑھتے ہیں لقد جاءكم رسول من انفسكم، من انفسكم یہ وہاں پڑھتے ہیں، من انفسکم ہم پڑھتے ہیں من انفسکم۔ ایسی ہستی، ایسا حسن، ایسا جمال کسی میں ہے تو اللہ کہتا ہے ذرا دکھاؤ تو صحیح، کوئی دکھاؤ تو صحیح۔ اب عائشہ کپڑا سی رہی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی، میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کا نور پڑا، سوئی چمکنے لگی۔ یہ حسن ہے تو اندر کیا حسن ہوگا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا عالی خاندان، ایسا عالی نسب، ایسا عالی سلسلہ، ایسی پاک پیڑھی اگر کسی کی ہے تو میرا لگا تھا وکھاؤ کتھے کوئی ہے ایسی ہستی جس کا نسب باپ سے آدم کو جا کے چھوئے۔ کائنات میں کوئی نہیں سوا اس ایک ہستی کے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیف بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیوی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ من انفسکم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ یہ کون ہستی ہے؟ میرے رب کی قسم اگر ہم نے جانا ہوتا تو ہم آج ذلیل نہ ہوتے، پہچانا ہوتا تو ہم ذلیل نہ ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، کئی دن بے ہوش پڑے رہے، اور ساتوں آسمان چیر کر عرش سے اوپر اٹھا کر غیب کے نورانی پردے ہٹا کر رب اور رب محمد آمنے، محمد اور رب محمد آمنے سامنے ہو گئے۔ کتنی بڑی ہستی ہے جو سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لے۔ اب ان کی سنو۔ آپ نے کہا لوگو میں ایک زمانہ تمہارے درمیان گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، تھپڑ مارا ہو، چھڑی ماری ہو، کسی کا حق مارا ہو، میں حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے، یہاں بدلہ لے لو۔ آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ جن کی طفیل دعوے اٹھائے جائیں گے، جن کی طفیل کروڑوں جہنمی جنت میں جائیں گے۔ حقوق کا معاملہ اتنا سخت ہے،
کہ کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی، میرے رب کی قسم، سمندر سیاہی بنا کے اللہ کے نبی کی نعت خوانی لکھوں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کا وقت قریب ہے، کسی پر زیادتی کی ہو میں حاضر ہوں، تھپڑ مارا ہو میرا چہرہ حاضر، چھڑی ماری ہو میری کمر حاضر ہے، کسی کا مال لے لیا ہو میرا مال حاضر ہے، کسی کو بے عزت کیا ہو میں موجود ہوں، بدلہ یہاں لو، مجھ سے آخرت میں سوال نہ کرنا۔ سیاست کا نشہ آدمی کو جابر بنا دیتا ہے، اینو ڈھکا دو، این چھڑا دو، این تے پرچہ دے دو، ایسا نو ووٹ نہیں دیتا، اینو اے کر دو۔ ہر سیاسی کا دامن آلودہ ہے۔ میں کسی کی قسم نہیں کھا سکتا، میرا تو ریڑی والا بھی ظالم ہے، میں پولیس والے کا کیا رونا رہوں، یہاں تو ریڑی والے کا بھی داؤ چلتا ہے تو ظلم سے باز نہیں آتا، سارا معاشرہ ظلم پر ہے۔ محرم کا کیا سبق ہے کہ مظلوم بن کے ذبح ہو جاؤ، ظالم کا ساتھ نہ دو۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، روتے حسین کو ہیں، کھڑے یزید کے ساتھ ہیں، ماتم حسین کا کرتے نغمے یزید کے گاتے، روتے اہل البیت کو ہیں تو ڈور یزید نے بجائی جانے، جو ظالم ہے کدھر کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ سردار ہے یا کمی ہے، کدھر کھڑا ہوا ہے؟ جس کی زبان سے ظلم نکلا، جس کے ہاتھوں سے ظلم نکلا، جس کے پاؤں میں تکبر کی چال آئی، جس کا پیسہ نافرمانی میں خرچ ہوا، کدھر کھڑا ہوا ہے؟ محرم کا کیا پیغام ہے؟ ذبح ہونا منظور ہے، ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ذبح کرو، سوکھ ہے پترانو کسدیاں ویکھنا، اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے؟ صرف حسین اور عباس مشہور ہیں، ارے نہیں، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عباس بن علی، حسین بن علی، 7 بیٹے ذبح ہوئے۔ عباس اور حسین تو مشہور ہو گئے، 5 اور بھی ہیں جو ذبح ہو رہے ہیں، کائنات کا پاکیزہ ترین خون ذبح ہو رہا۔ حسین تو فاطمہ سے ہیں، باقی 6 دوسری ماؤں سے ہیں، علی بن حسین، عبداللہ بن حسین، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، مسلم بن عقیل، عثمان بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، عدی بن عون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر کے عدی، عون، محمد، مسلم بن عقیل کے جعفر، عثمان، عبد الرحمن، حسن کے قاسم، ابو بکر، عبداللہ، حسین کے علی، عبداللہ، میرے نبی کا خاندان ذبح ہوا پڑا ہے۔ روتے حسین کو ہو کھڑے یزید کے ساتھ، ان ڈھکا دو، ان چھڑا دو، ان میرا ووٹر ہے، ان چھاڑ دو، اس میں ووٹ نہیں دیتا، انہوں دب دو۔ اس لیے تو میرے رب نے فیصلے کا دن رکھا ہے۔ حضرت عباس سوئے ہوئے ہیں، خواب دیکھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے، اور زمین سے خون اٹھا کے بوتل میں ڈال رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن خود ان کا کیس لڑوں گا، میں ان کا وکیل بنوں گا قیامت کے دن۔ میرا تو وکیل چند ٹکوں پہ ظالم کے لیے کیس لڑتا ہے، میرا جج چند پیسوں پہ بے گناہ کو پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے، میرا معاشرہ بے گناہ کو 302 میں پھنسا کے پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے۔ میں جیلوں میں جاتا ہوں بیان کرنے،
کتنے بے گناہوں کو پھانسی پہ لٹکتے دیکھا۔ اس لیے میرے رب نے دن رکھا ہے کہ آج تیرا رب آئے گا، آج جنت آئے گی، آج جہنم آئے گی، آج ترازو آئے گا، پھر تارے جمیل بلایا جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا 10 ان کی کر گئے آج دے دینے، اور اس دن میرے رب کا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ارے ہو جاؤ۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ حسین جیسا کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے اور یزید جیسا جانور تخت پہ بیٹھ جائے، ایک امتحان کی جگہ ہے دنیا۔ فیصلے کا دن تو میرے رب نے آگے رکھا ہے۔ اتنی بڑی ذات، میں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو بدلہ لے لو، میں نے کسی کا حق مارا ہے، وہ کہتے جا رہے ہیں، اور صحابہ روتے جا رہے ہیں، اور اب دورا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت داخل ہوا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر آ کے بیٹھ گئے، میں نے کسی کا حق مارا ہو میں حاضر ہوں، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کر۔ او بھائی ایسا کی تھی جانے ہیں انہوں وچ پاؤ، انہوں بھی وچ پاؤ، یہ پیروی نہ کرے، انہوں بھی وچ پاؤ، یہ سارے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہاں میرے رب نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو انہوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ کہا میں مظلوم کا ساتھی ہو چاہے کوئی ہو۔ جب آپ نے دوبارہ کہا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درم، تسی میرے 3 درم دے بڑے، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا ضرور دینے ہوں گے پر مجھے یاد نہیں، ذرا یاد تک کرا۔ کہا جی ایک سائل آیا تھا مانگنے تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ تو دے دے میں تمہیں ادا کر دوں گا، چونکہ آپ کبھی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کہتے تھے جاؤ دکاندار سے میرے نام پہ قرضے پہ لے لو، جب میرے پاس آئے گا میں تیری طرف سے ادا کر دوں گا۔ تو آپ نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا، تو میرے نبی کے گھر میں تھے، ساری دنیا کو روشن کرنے والے کے گھر میں، جس پیر کی صبح کو دنیا سے گئے ہیں ایک چھٹانک تیل گھر میں نہیں تھا کہ چراغ جل سکتا۔ واہ یا رسول اللہ، امت نے چند کوڑیوں پہ ایمان کے سودے کر دیے، اور جنت کی چابی ہاتھ میں رکھنے والے پیڑ پہ پتھر باندھ کے فاقوں سے دنیا سے چلے گئے۔ اب حضرت عائشہ فرماتی میں پڑوسن عورت سے تھوڑا سا تیل لے کر آئی کہ ساڑھے تھا دیوے تیل ہی کوئی نہیں جو تھوڑی جی بتی بار لبیے۔ تو آپ نے کہا آپ کے چچا کے بیٹے فضل سامنے بیٹھے تھے، کہا میرے بھائی فضل یہ میرا قرضہ تیرے سے میں، ہم نے کہا ان کا یا رسول اللہ میرے سے آپ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، کیوں قرضہ لینا منع ہے؟ جب بازار قرضے پہ چلا جاتا ہے تو ساری تجارت تباہ ہو جاتی، تو آپ مکروز کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جب تک کوئی حامی نہیں پڑتا تھا کہ میں ادا کرنا ہے، پھر آگے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ہم کہا میرے بھائی فضل یہ میرا قرضہ تم دے دو، کہا جی میں دے دوں۔ اس کے بعد آپ اترے اور گھر تشریف لے گئے، اور جمعرات تک نمازیں پڑھاتے رہے۔ جمعرات عشاء کی نماز کے لیے اٹھے تو غش آ گیا، پھر اٹھ کے فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ پھر یہاں تک آئے، پھر غش، پھر اٹھ کے پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی سب پہ کھڑے تھے، صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا بھئی نماز ہی پڑھاونی کوئی چا پڑھاوے۔ حضرت عمر نے کی اللہ اکبر، آپ نے سنا تکبیر عمر کی ہے، تو آپ نے وہیں سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں، ہفتے کے دن ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں کہ میرے نبی ایسے گھر سے باہر تشریف لائے۔ ابو بکر کی نظر پڑی تو ایسے پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے اشارہ کیا ہٹو نہیں، اور ان کے برابر بیٹھ کر آپ نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری نماز ہے امت کے ساتھ۔ پیر کے دن
آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، سب کو ملاقات کی، رخصت فرمایا۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان کو کہا میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی۔ پھر فرمایا رونے، سب سے پہلے تو ہی آئے گی میرے پاس۔ 6 ماہ بعد صرف 24 سال کی عمر میں بیٹی بھی ابا کے پاس چلی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے دعائیں دیتے رہے۔ سب سے آخر میں اپنے بچوں حسن اور حسین کو بلایا، بیویوں کو رخصت کیا، پیمانہ نہیں چھلکا، بیٹیوں کو رخصت کیا، پیمانہ نہیں چھلکا، علی کو رخصت کیا، پیمانہ نہیں چھلکا۔ جو ہی حسن حسین کو گلے لگایا، آنسوں کی لڑیاں، ایک کو نیزے پہ چڑھتے دیکھا، ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا۔ ایک لفظ نہیں بولے کہ یا اللہ میرے پترہ نو بچا، تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میری جنت کے ٹہنیاں، میرے 2 پھول، میرے جگر کا سکون۔ کتنے الفاظ ہیں بچوں کے بارے میں۔ حسن سر سے لے کر کمر تک، چہرہ چھاتی یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ۔ حسین سر سے لے کر چہرہ چھاتی کمر علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ۔ اس مشابہت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ یوں لیا اور ساتھ ہی آنسو، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، خاموش، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا۔ پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ آپ نے حسین کو گود میں لیا ہوا، سینے سے چمٹایا ہوا اور تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ تو ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ایک فرشتہ مجھے آ کے خبر دے گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری ہی امت ذبح کر دے گی۔ ہاں سب کو رخصت کر دیا۔ جبریل نے آ کر السلام علیکم کہا اور آ کے چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو آ جائے۔ پیر کا دن 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، اور یہی وقت 10 سے 12 کے درمیان زوال سے پہلے ملک الموت اندر آ کر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا تو کہنے لگا جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے آج پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کیا ہے، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، اور آپ پہلی ہستی ہیں میرے اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اجازت ملے تو جانا ورنہ واپس آ جانا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ ساڑھے کل کہیں پوچھنا؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو پھر میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کی کرا جاؤں رہ جاؤں، ایسے اشارہ۔ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق اتنے تے تیاریاں پوریاں نو ریٹھاں توڑی مرضی، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق۔ ایک بچے کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھتے دیکھا، اور ایک لفظ نہیں بولے۔ جب پتہ چلا کہ ہن جاونا ہی ہے تو فرمایا جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ وہی امت جس نے شراب کے اڈے چلانے، وہی امت جس نے زنا کے بازار گرم کرنے،
وہی امت جس نے جھوٹے پرچوں میں پھانسی پہ چڑھانا ہے، وہی امت جس نے سود کے بینک قائم کرنے ہیں، وہی امت جس نے نمازوں کو چھوڑنا ہے، وہی امت جس نے ماں باپ کے گریبان پھاڑنے ہیں، جس نے عزتوں کو پامال کرنا ہے، شریعت کا مذاق اڑانا ہے، اس کے لیے پوچھا جا رہا ہے، حسنین کے لیے نہیں پوچھا جا رہا، انہیں تقدیر کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ جبریل پشت کے تھا میرے بعد میرا رب میری امت نال کی کرو ہے، میں مڑ دسنا کہ میں جامنا کہ میں رانا۔ جبریل واپس کے ملک الموت کھلوتا ہے، جبریل آیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے نے مجھے کہا الان قرۃ عینی، ہن میرا ہاتھ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، اللہ بولا مجھے اب اپنے پاس۔ سنو بہت بڑا مجمع ہے، روز اتنے مجمع نہیں ہوتے، کوئی بڑے نصیب والا آدمی ہے خادم حسین جس کے لیے اتنا مجمع ہاتھ اٹھائے گا بخشش کی دعا کے لیے۔ میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، میرے نبی اگر یہ سوال نہ اٹھاتے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے، تو آج ایسے سارے کتے بلے ٹورے بدے ہو گیا۔ مچھلی کھائی، مچھی دریا تالاب دینے بھی میری ملکے دے تو چوری کر لئی، دریا دی مچھی اللہ فرمایا ہفتے نو نہیں کھامنی، اتوار سوار جمعہ جمعہ کھاؤ، انہوں نے ہفتے کو مچھلی کھائی، اللہ نے بندر بنا دیا، بندر کونو قردۃ خاسئین۔ او میرے بھائیو، ظلم مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، سود مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوا کے اڈے مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بے عزت کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، آپس کی نفرتیں، لڑائیاں، قتل و غارت مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ اس کملی والے کو دعا دو جس نے حسنین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے کہ میری امت کے ساتھ کیا کرو گے۔ ان کے بیچ میں دعا کھڑی ہوئی ہے، ساڑھی اللہ دی کوئی رشتہ داری ہے، رتے کے، کالو کے، فلانے کے، ڈھمکانے کے، سب میرے رب کی نظر میں مٹی ہے۔ وہاں تو سید قریش نہیں چلتا تو وٹو راجپوت کہاں سے چلے گا، وہاں بھی میرے نبی کی غلامی کا سکہ چلتا ہے۔ وہی عزت والا ہے جو میرے نبی کا غلام بن کے آئے گا۔ تو آپ نے کہا بس ہن میں نو لے چل۔ تو جبریل نے آہ بھری کہ یا رسول اللہ اگر آج آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج آخری دن ہے، میں بھی آج کے بعد کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ ہاں یہ میرے نبی کا جانا ہے، میں نے آنا بھی بتایا، جانا بھی بتایا۔ بھائیو اللہ ایسی موت دے کہ اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں ہو، ایسی موت نہ آئے کہ مجرم بن کے جا رہے ہوں، ہتھکڑیاں لگ کے جا رہے ہوئے، ایسی موت آئے۔ ایک صحابی طلحہ بن برا قبا میں رہتے تھے، 4-5 میل دور، ہمارے نبی ان کو پوچھنے گئے، ان پر غشی تھی، آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے یہ مر جائے گا تو مجھے بتانا اس کا جنازہ میں پڑھوں۔ اب واپس آ گئے، ان کو ہوش آ گیا، کہا اللہ کے نبی آئے تھے میرا حال پوچھنے، کہاں کیا کہا تھا، یہ کہا تھا، کہا نہیں انہیں نہیں بتانا، اگر میں رات کو مر جاؤں نہیں بتانا، تو میرا جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا، فجر کی نماز میں جا کے میرے لیے دعا کرا دینا، رات کا وقت ہے تکلیف ہوگی، رات کا وقت ہے راستے میں یہودی رہتے ہیں نقصان پہنچائیں گے، چونکہ یہ مدینہ، یہ قبا اور یہ بنو قینقاع، یہاں یہودی رہتے ہیں، یہ محلہ، تو اس کو کراس کر کے جانا تھا۔ تو کہنے لگے کوئی یہودی نقصان نہ پہنچائے، جا کے فجر دی نماز میرے واسطے دعا کروا لیا جائے۔ فوت ہو گئے، جنازہ پڑھ کے انہوں نے دفن کیا، فجر کی نماز میں آ گئے، آپ نے قبا والے دیکھے نماز میں، کہا کیا ہوا، طلحہ فوت ہو گئے، کہاں جی فوت ہو گئے، کہا تو اس کے جنازے کا کیا ہوا، کہا جو ہم نے پڑھ کے
دفنا دیا ہے۔ کہا میں نے جو کہا تھا میں پڑھوں گا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا جو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے نبی کو پریشان نہ کرنا، بس دعا کرا دینا۔ تو آپ نے کہا اچھا پھر میں نے دی قبر تے لے چلو، ورنہ وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ ایک عہد و پیمان کیا تھا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لائے اور آپ نے دعا کیا مانگے، اے اللہ جب طلحہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ آئیو ایسی موت اللہ مجھے بھی دے، ہم سب کو دے، ہر اہل ایمان کو دے کہ اللہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے اور ہم اللہ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ اس خوبصورت خاتمے کا نام ہے کامیابی، اس خوبصورت خاتمے کا نام ہے کامیابی۔ ایم این اے بن جانا کوئی کامیابی نہیں، صدر وزیر بن جانا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو گیا کامیاب، اللہ ناراض ہو گیا ناکام۔ یہ چند روزہ زندگی ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، رونے والیوں کے بین سنو، گانے نہ سنو کہ یاد بھلا دیتے ہیں، رونے والیوں کے بین سنو قبر کا کھڈا یاد دلاتے ہیں۔ زورو قبورکم، میرے نبی نے کہا قبرستان جایا کرو کہ تمہیں یاد آئے گا کہ ایک دن مٹی میں مٹی ہونا میرے بھی مقدر ہے اور مجھے آنا ہے۔ میرے رب کی قسم اگر اللہ راضی ہو گیا ہے تو موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں، موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں، جوانی کی ہو، بڑھاپے کی ہو، بادشاہی کی ہو، فقیری کی ہو، اگر اللہ راضی ہے موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی خبر نہیں ہے، موت سے خوفناک کوئی خبر نہیں ہے۔ بھائیو اس مٹ جانے والے جہان، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس کا مکر و فریب زیادہ، اس کی غداری زیادہ، اس کی وفا کم، اس کی فنا زیادہ، اس کی بقا کم، اس کا بڑھاپا زیادہ، اس کی جوانی کم، اس کے غم زیادہ، اس کی خوشیاں کم، اس کا زوال زیادہ، اس کا عروج کم۔ آؤ بھائیو، نیا سال شروع ہوا ہے، محرم 1438، ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ بھائیو آج توبہ کریں کہ یا اللہ تجھ سے صلح کر کے زندگی گزاریں، تیری مان کے زندگی گزاریں، جو تو کہے گا وہ کریں گے۔ میرا اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میرا بندہ تو منڈی صادق گنج، مکلوڈ گنج، منچن آباد، باول نگر، پاکستان میں وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر میں وہ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے کر دوں گا۔ میرے بھائیو اللہ سے صلح کریں، اللہ سے صلح کریں، اللہ سے صلح کریں، اس سے خوبصورت اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس سے زیادہ حسین اور کوئی زندگی کا سفر نہیں ہے کہ میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہو۔ اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے مجاہدے نہیں ہیں، پچھلی پہ توبہ کرو اللہ سارے معاف کر دے گا۔ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تیرے تو گناہیں میں تھوڑے جائیں، تو حوصلہ بھی لے تے ہمت بھی لے تے عمر بھی لے تے طاقت بھی لے، وقت اتنے کاروے ساری زمین بھر دے تے توڑ اسمانہ دی چھتیں لا کے ایک باری آکھیں یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا۔ مرد گناہ ہی تھوڑے سے بندہ 40 50 60 70 100 سال کی گناہ کر سکتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے ایک عورت ایک مرد مجھ سے مہلت لے، طاقت لے، ہمت لے، حوصلہ لے، پھر اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا دوزخی، پکا کافر، پکا برباد ہو گیا۔ میرا رب کہتا ہے ایک باری آکھیں یا اللہ معاف کر تو سارے ہی معاف کر دو، سارے ہی معاف کر دو۔ ایک
مچھر کے پر کے برابر تیرے سر پہ گناہ نہیں چھوڑو، توبہ کر۔ یہ نہیں کہ اللہ آپ پہ بشکے سی وطا حسین تے شمر برابر ہو، اللہ آپ پہ بشکے سی یزید اور حسین کا جھگڑا ہی مٹا دیا، اللہ آپ پہ بشکے سی۔ تو میرا رب فرق کہ تو توبہ کر پھر میری مغفرت دیکھ۔ تو بھائیو اس مبارک مہینے میں ہم یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں تاکہ اس کا اجر بھی اس نیک بندے کو جائے۔ اللہ سے صلح کرنے کا نام توبہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا نام توبہ ہے۔ تو نیت کرتے ہو؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے رب کی قسم جس نے دل سے کہا ہے وہ اس وقت ایسے بیٹھا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ حقوق باقی ہیں، کسی کا حق مارا ہے گناہ معاف ہو گیا، حق کی ادائیگی باقی ہے۔ کسی کی زمین دبا لی گناہ معاف ہو گیا، زمین کی واپسی باقی ہے۔ باقی سب گناہ اللہ نے دھو دیے، ایک سیکنڈ میں اللہ دھوتا ہے، ایک سیکنڈ میں۔ بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت کی، آپ نے 70,000 کٹھے کر کے نماز پڑھی بارش کی دعا، دھوپ اور تیز ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اسی بارش مانگی تو دھوپ اور بدا چھڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرے مجمع میں نا ایک ایسا نافرمان کھڑا ہوا ہے پچھلے 40 سال سے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ کتنے ہیں بھائی بولو؟ جب تک وہ کھڑا ہے بارش نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی جو ایسا ہے وہ نکل جائے۔ انہوں سے ایدے وے کیا شاید کوئی ہو روے۔ جب کوئی نہیں نکلا تو کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں سب کے سامنے نکلا تو ذلیل ہو جاؤں گا، اور اگر کھڑا رہوں تو منع الناس من المطر، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی۔ تو اب یہ اللہ سے بات کرنے لگا کہ یا اللہ میری عزت بچا۔ یہ توبہ عزت بچانے کے لیے ہے نہ کہ اللہ کے خوف سے، یہ توبہ اپنے آپ کو بدنامی سے بچانے کے لیے ہے نہ کہ اللہ کی محبت میں۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میرا رب اس توبہ پہ کیا کر رہا ہے؟ توبہ کی اصل کیا یا اللہ میں تن ناراض کیتا میں نے اپنی عزت ذلت کوئی پرواہ نہیں، تو راضی ہو، یہ ہے اصل۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اور اگر کھڑا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی۔ 40 سال کی نافرمانی، کہتا یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی۔ یا اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا، ہن اج مینوں ننگیا نہ کر، میری توبہ قبول کر۔ یہ اس کے منہ سے الفاظ پورے نہیں ہوئے کہ بادل اٹھا بارش شروع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ہے کہ نہیں نکلے تھے، بارش کیوں میں ہو گئی؟ اب سنو 40 سال کی نافرمانی کتنی جلدی محبت صلح میں بدلی۔ میرے اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل کر دی، اندھی طفیل اندھے وسیلے نال کر دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان کہ یا اللہ کی بڑی یہ ہو کی میں گیا؟ اللہ نے کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ واہ واہ واہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ساری دنیا کو کہتا ہوں چغلی نہ کرو، میں اپنے بندے کی چغلی کروں؟ جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا، جب توبہ کر لی میں کیسے بتاؤں؟ تو بھائیو توبہ مبارک ان بھائیوں کو جنہوں نے دل سے کر لی ہے، اور میرا اللہ کریم ہے، جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا، جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا، جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا، جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا۔ کہ میرے رب کی قبولیت کی مثال دیتا ہوں، یہ روڈ ہے نا، یہ اگر ٹوٹ جائے نا تو اس کو ہم ویلڈ کریں گے، پھر ریگ مار کے پالش کر کے غور سے دیکھیں گے تو جوڑ نظر آئے گا۔ جڑا مرضی کو مائدہ لال زور لالے جوڑ دو لکا نہیں سکتا، نظر آئے گا۔ کپڑا پھٹ جائے ماہر سے ماہر رفو کرنے والا رفو کرے، انج کر کے ویکھو گے تو رفو نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک اللہ دی گال سنو، ان استقالنی اقلت لہ، ان استقالنی اقلت لہ۔ تیرا توبہ دا بھانڈا ایک واری ٹوٹیا، 2 واری، 3 واری، 100 واری، 1000 واری، لکھ واری، کروڑ واری، تو ٹوٹے ہو گیا۔
تو لیتے آ گیا یا اللہ اے میرے کو تو جڑدا نہیں ہے، میں توبہ کی تھی، میری توبہ قبول کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا اقلت لہ، ایسا جوڑ لگاؤں گا کہ کائنات کا فرشتہ بھی نہیں دیکھ سکے گا کہ جوڑ لگا ہوا ہے. تیری توبہ بے جوڑ کر دوں گا، ایسی رحمت کا پینٹ اوپر کروں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا. یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کی رحمت ہے. ایسے رب سے بغاوت کوئی چنگی نہیں لگتی، ایسے نبی سے بغاوت کوئی چنگی نہیں لگتی، جس نے نواسوں کو سپرد کر دیا آزمائش کے اور تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیے. میری امت کے ساتھ کیا کرو؟ توبہ کے بعد کرنے کا کام کیا ہے؟ فرائض پورے کرو، نماز ادا کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ذمہ دار عشر ادا کرو. یہ ہماری بارانی زمینیں نہیں ہیں، 20واں حصہ 100 من پہ 5 من چاول دے دو، 100 من پہ 5 من گندم دے دو، کڑا پچھو گھاٹا پہ رہا ہے، سارا رزق پاک ہو گیا. عبادات تھوڑی سی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں رشتوں کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت ہو، آپس میں سیاست کرو، دشمنی نہ کرو، اختلاف کرو، عداوت نہ کرو، اختلاف کرو، عداوت نہ کرو. اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں جھوٹ سے توبہ کرو. جھوٹ، گالی، غیبت، چغلی، بے عزت کرنا، ذلیل کرنا زبان سے نکال کے پھینک دو، بے حساب جنت میں چلے جاؤ. اس زبان پہ گالی نہ آئے، اس زبان پہ جھوٹ نہ آئے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا. میں دوبارہ آدھا پہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا. کہ جی کیا؟ کہ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. سورو ملک جھوٹ اور دھوکے کی منڈی بن گیا. سچا ڈھونڈنے نکلو، پاؤں پہ چھالے پڑ جائیں گے، سچا آدمی نہیں ملے گا. میرے نبی کا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں بھائیو زبان کی حفاظت کرو. اس سے بے عزت کرنا، گالی دینا یہ نکال دو، غیبت کرنا نکال دو، گلے نکال دو. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں. تو سارے مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی، یوں پکڑی. آپ نے فرمایا معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا. یہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ میرے پورے دین کا خلاصہ ہے. زبان، زبان. کیوں؟ جس کی زبان کھل گئی اس کا سارا دین چلا گیا، جس کی زبان قابو میں آ گئی اس کا سارا دین بچ کے محفوظ ہو گیا. اس لیے کہ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے. ایک کام یہ ہو، اور دوسرا کام ایک اور ہے کہ میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے. میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے، بڑی وڈی سنت ہے. کسی اور سنت کو وڈی نہیں آکھیا کہ میری ایک بہت بڑی سنت ہے پگڑی باندھنا، میری ایک بہت بڑی سنت ہے داڑھی رکھنا، میری بہت بڑی سنت ہے سفید لباس، یا میری بہت بڑی سنت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا، میری بہت بڑی سنت ہے شادی کرنا. میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے، جو اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا اور جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا. جنت بھی بڑی وڈی شے ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ جنت سے بھی بڑی چیز ہے. کیڑی گل تے ملدا پیا او دسن لگا. اچھا ہن اے گل سوکھی تے نہیں ہوے گی نا، نبی دا ساتھ لینا ہوئے تے کسے سوکھے کام نال تے نہیں بن. چلو سیدھے ہاتھ نال روٹی کھاندے رہو تے نبی دا ساتھ اللہ بجاوے سنت ہے. قومی اگلے چوکھا ہی کر کے دسے. میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی سنت ہے، عظیم الشان وذالک، ایک عظیم الشان سنت ہے. یہ کر گیا نا تو جنت میں تو میرا ساتھی بن جائے گا، میرا پڑوسی بن جائے گا. کہ جی کیا ہے؟ کہ ان استطاعتا کا موقع تینوں دسن لگا. ان استطاعتا زور لگنا ہے تیرا کر دیواری.
ان تصبح و تمسیا، تے ساری زندگی کرنا پونا ہے، صرف ایک واری نال کام نہیں بڑھنا. ان استطاعتا زور لاؤنا پوے گا. ان تصبح و تمسیا، ساری زندگی کرنا ہوگا. کیا یا رسول اللہ؟ کہ میری بہت عظیم سنت یہ ہے، اس دل میں کسی کی نفرت نہ پیدا کرنا، کسی کا بغض نہ رکھنا، کسی کا حسد نہ رکھنا، کسی کے ساتھ وٹ ویر نہ پالنا. یہ بیٹے میری سب سے بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. جو اس سے پیار کرے گا اس کو بشارت ہو کہ وہ جنت میں میرا گواٹی، میرا پڑوسی. اچھا، ایک اس کی رحمت للعالمین ہے نا، رحمت للمسلمین تو نہیں ہے نا. تو فرمایا لِأَحَدٍ، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم، دہریے، سب سے دل صاف کر رہا. سب سے لوگ وعدہ کرنگے، گھاٹا کرنگے، زیادتی کرنگے، تو دھو دینا، تو دھو دینا، تو دھو دینا، میرنا لا کے مل جاویں، سارے دکھ درد دل دور ہو جاؤں. اوکھا کام میں سوکا نہیں ہے، لیکن جس معاشرے میں دو کام زندہ ہو گئے، دل کو صاف رکھنا، زبان کو صاف رکھنا، وہ معاشرہ دنیا میں جنت کا مزہ چکھ لے گا. تو بھائیو، تبلیغ ایک خوبصورت محنت ہے جو ان صفات کو سیکھنے کے لیے در بدر کے ٹھوکریں کھاتے ہوئے اللہ کے پیغام کو سنانے کی ایک خوبصورت کوشش ہے. یہ کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے، یہ دین کی پیش کرنے والا، دین کو پیش کرنے والا کام ہے. اسے کسی فرقے کے ساتھ منسوب مت کرو، اسے کسی خاص مسلک کے ساتھ منسوب مت کرو. اللہ نے مجھے ساری دنیا پھرائی ہے، اس خوبصورت محنت نے سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. یہ فرقہ واریت کی آگ سے اوپر ہے، اس کے زہر سے اوپر ہے. اپنے اوپر کوئی لیبل نہیں لگایا. اسلام ہمارا لیبل ہے، اسلام ہمارا لیبل ہے، ایمان ہمارا لیبل ہے، مسلم ہمارا لیبل ہے، مومن. باقی سب لڑائی کے لیبل ہیں، باقی سب نفرتوں کی آگ ہے. اللہ کے واسطے اس سے باہر آؤ، اس سے باہر آؤ، اس سے باہر آؤ. امت بنو، امت بنو، امت بنو. اختلاف رکھو، نفرت نہ کرو. اختلاف رکھو، دل میں بغض نہ پالو. یہ دل جو ایسا صاف ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، بے حساب جنت میں جائے گا. نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ نیت کرتے ہو نا؟ اب یہاں اٹھتے ہی جس سے لڑے ہو نا، جا کے صلح کر لینا. جس سے ناراض ہو اس سے جا کے معافی مانگ لینا. تو آپ صلح کرو گے، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اور اگر خامد بیوی آپس میں لڑے ہوں، خامد اور بیوی آپس میں لڑے ہوں اور وہ صلح کر لیں، تو اس پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ شیطان کو سب سے پسند ہے خامد اور بیوی کی لڑائی، اور اللہ کو سب سے پسند ہے خامد اور بیوی کی محبت. اور ایک حدیث سنا دوں، یاد آ گئی. سب سے پہلے جو ترازو میں عمل رکھا جائے گا تولنے کے لیے، تول لگ گیا نا، طارق جمیل آ جائے، آ گیا، ہاں بھائی رکھو، کی رکھیے؟ تبلیغ نہیں، نمازہ نہیں، روزے نہیں، ذکر تلاوت نہیں، کی رکھو. سب سے پہلے یہ سارا مجمع سب سے پہلے ہر مرد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا. ہر مرد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا. ہر مرد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا. ہمارے معاشرے میں بیوی کو ذلیل کیا جاتا ہے اور اسے مردان کی سمجھا جاتا ہے. یہ حیوانیت ہے، مردان کی نہیں ہے. یہ شرافت کی چادر تار تار ہے. جو عورت ایک بول پر اپنی عزت تیرے حوالے کر دے، تیرے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھائے. ایک شخص نے عبید اللہ بن عمیر سے کہا، حضور ماں کو کندھے پہ بٹھایا، اب خراسان سے پیدل چلا اور سارا حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. انہوں نے فرمایا، تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو دردیں اٹھائی تھے نا، درد آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تلقہ. تو انہوں نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو درد اٹھائے تھے، اس میں سے ایک لہر کا حق بھی ابھی ادا نہیں ہوا. ایک لہر کا حق بھی ابھی ادا نہیں ہوا. اور وہ بے عزت ہوتی ہے، چاٹھا ڈی دیتی ہے، بٹن تروٹ گیا، لایا کوئی نہیں ہوں. آئیو، سب سے زیادہ جس کو عزت دینے
اور جس رشتے کو سب سے زیادہ قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے. وہ خامد اور بیوی کا سینکڑوں آیات خامد اور بیوی کے رشتے پر ہیں، سینکڑوں آیات. اور میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو. تو بھائیو یہ چند چیزیں کرنے کی ہیں. پھر بھی کوئی خطا ہو جائے معافی مانگو گے، اللہ معاف کر دے. تو نیت کر دو سارے ایک دوسرے سے صلح صفائی کر لینا، محبت سے رہو. 4 دن کی زندگی کیا لڑائیاں، کیا مر جانے والے سے پوچھو کہ زندگی کی کیا اوقات ہے. اس لیے بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں، ہم اللہ کے نبی کو راضی کر کے زندگی گزاریں. سارا مجمع اس کی نیت کرو. اور اب ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت نیک آدمی تھے، اس گھر سے میرا 50 سالہ تعلق ہے. 50 سال. میاں طالب اور میں سینٹرل ماڈل سکول کے ساتھی ہیں. میں 64 میں داخل ہوا، طالب 66 میں آیا. 2 سال مجھ سے یہ جونیئر تھا. پھر قائد اعظم میڈیکل کالج میں میرے چھوٹے بھائی کا یہ کلاس فیلو تھا. وہ بھی وہیں ڈاکٹر بنا، یہ بھی وہیں ڈاکٹر بنا. وہ دل کا بنا، یہ آنکھوں کا بنا. لیکن 1966 سے اب تک ہمارا تعلق نہیں ٹوٹا. میاں خادم صاحب تو بعد میں تعارف ہوا، لیکن طالب سے تو میرا بچپن کا تعلق ہے. اور بچپن میں کسی کو پر لیبل نہیں ہوتا، نہ مولانا، نہ ڈاکٹر، نہ ایم پی، نہ ایم این اے. لہٰذا وہ جو تعلق بنتا ہے وہ بڑا خالص ہوتا ہے، بہت پرخلوص ہوتا ہے، چونکہ اس میں کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا ایک معاشرہ تھا، ایک ماحول تھا. ہم 4 سال اکٹھے رہے، ایک کمرے میں رہے، ایک ہاسٹل میں رہے. لہٰذا میں اپنے ان دوستوں کو کبھی نہیں بھلا سکا جو میرے ساتھ ہاسٹل میں تھے، کالج میں تھے یا اسکول میں تھے. میں ساری زندگی جو ان میں چلے گئے میں ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں آج تک. جو زندہ ہے میں ان کے نام لے لے کے دعا کرتا ہوں. جس جگہ قبولیت کی جگہ ہوتی ہے میں اپنے اسکول کے، کالج کے استاد، ٹیچر، دوست سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کی محبت بچپن میں اندر میں اتری ہے. ملاقات نہ بھی ہو وہ تعلق ویسے ہی ہرا بھرا رہتا ہے. میں ہر جگہ نہیں جاتا قلخانی کے لیے، دعا کے لیے، لیکن جہاں میرا ایسا تعلق ہوتا ہے میں بہت مصروف ہو چکا ہوں، بہت کم موقع ملتا ہے فرصت کے ایام کا. لیکن یہ اپنے اوپر میں واجب سمجھتا ہوں اپنے اس دوستی کے حق میں جس کو ادا کرنا میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے، میرے نبی کے اخلاق کا حصہ ہے کہ دوستی کو نبھانا، تعلق کو نبھانا. اس لیے مجھے آنا تھا. میاں خادم صاحب ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے رہے کچھ عرصہ. نیک آدمی تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے. ابھی پتہ چلا کلمے پر گواہ بنایا سب کو. میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول، تم سارے گواہ رہو. اور میرے نبی کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اللہم لک الحمد. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے موت سے پاک اللہ، اے ہر زوال سے پاک اللہ، اے ہر ذوق سے پاک اللہ. ہر ایک کا ایک وقت مقرر فرمایا، اس پر جانا سب کے لیے لازم ہے. اے میرے مولا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں پہنچا ہے اور یہ اتنے ہزاروں کا مجمع اس کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے. میرے آقا ہم سب کے اٹھے ہاتھ اپنے بندے خادم حسین کے حق میں قبول فرما اور ان کی بخشش فرما. یا اللہ زندگی میں یا اللہ خطا بھی ہوتی ہے، نیکی بھی ہوتی ہے، ان کی خطائیں معاف فرما اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ کوئی بھی تیرے امتحان پہ پورا نہیں اتر سکتا. اپنے دریائے رحمت سے اپنے محبوب کے آنسوؤں کے طفیل یا اللہ ان کی بخشش فرما، قبر کو ٹھنڈا فرما، درجات کو بلند فرما. ان کے والد ابھی زندہ ہیں، تو نے بڑھاپے میں ان پر امتحان ڈالا صبر کا، تو نے وہ صبر نصیب فرما. ان کے بچے کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو. اور یا اللہ انہوں نے سیاست کی اور سیاست میں اونچ نیچ ہوتی ہے، یا اللہ
جو بھی ان سے کوئی خطا ہوئی، جان بوجھ کے ہوئی، غلطی سے ہوئی، اپنے دریا رحمت سے معاف فرما، اور یا اللہ ان کے لیے عالی درجات مقدر فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان میرے مولا قبروں میں آ چکے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اپنے ہیں، غیر ہیں، ایمان پر ہیں، تو یا اللہ ان کی قبریں روشن فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اور اے مولا کریم، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی اپنے ایمان پہ کلمے پر گواہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم بھی یا اللہ تیرا نام لیتے ہوئے دنیا سے واپس جائیں، اور جب ہماری واپسی کا وقت آئے تو ہم سے راضی ہو، تو ہم سے مل کے خوش ہو، ہم تجھ سے مل کر خوش ہوں۔ اور یا اللہ جب ہماری واپسی ہو تو عافیت والی ہو، سلامتی والی ہو، ایمان والی ہو، ہمیں دکھ درد والی موت سے بچا، موذی بیماریوں والی موت سے بچا۔ یا اللہ جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے ایسے ہماری واپسی مقدر فرما، جنت کے دروازے کشادہ ہوں تو ہم سے مل کر خوش ہو۔ اس سارے مجمع کو یا اللہ ایسی خوبصورت موت نصیب فرما، اور یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم سب سے تو راضی ہو جا۔ یہ پولیس والے، یہ پہرے والے، یہ عوام الناس، یہ خواص، یہ سیاستدان، یہ ریڈی والا، یہ پان والا، جو بھی آیا ہوا ہے یا اللہ سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا۔ اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، ان کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے، پاکیزہ بنا دے، پاکیزہ بنا دے، قبولیت کا سہرے ان کے سروں پہ باندھ دے یا اللہ، یا اللہ اور پوری امت سے اپنے عذاب و بلا ٹال دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین۔ اللہ